فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ سامعین گرامی، قبلہ اول مسجد اقصی آج اسرائیلی بربریت کا شکار ہے۔ وہاں پر اللہ کے بندے نماز ادا نہیں کر سک رہے۔ غزہ کے ہسپتال شہداء سے بھرے ہوئے ہیں۔ خواتین کیا، چھوٹے بچے کیا، نوجوان کیا اور بوڑھے کیا، سب اس ظلم کا شکار ہیں۔ اس ظلم پر احتجاج کرنا، آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس احتجاج سے، ہماری اس آواز بلند کرنے سے اسرائیلی بربریت ختم ہو جائے گی؟ مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی اور یہ جو ظلم اور قتل و غارت کا یہ بازار ہے ختم ہو جائے گا؟ فلسطین کے مسلمان اپنی مساجد میں اور مسجد اقصی میں باجماعت نماز ادا کر سکیں گے؟ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس کا جواب نفی میں آتا ہے کہ اس سے یہ شاید نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کس طرح اسرائیل کو اور یہ جو صہیونیت کے یہ جو عالمی پنجے ہیں، ان سے جو مسلمانوں کی دنیا ہے، مسلم امہ ہے، اسے نجات کیسے ملے گی؟ فرعون کو روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ فرعون کو روکنے کے لیے کلیمی چاہیے اور عصا چاہیے۔ کلیمی کیا ہے؟ کلیمی ہے جذبہ ایمان۔ لیکن ہم اکثر اس جذبہ ایمان کو صرف اس جذبے تک محدود کر دیتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ صرف اس جذبات کا اظہار کرنا، غم و غصے کا اظہار کرنا اور وقتی طور پر کوئی بھی کام کرنا، چاہے وہ فنڈ ریزنگ ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہو، احتجاج ہو، یہی شاید جذبہ ایمان ہے۔ یہ جذبہ، یہ ایمان کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ایمان کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ معاملات ہیں اور وہ اخلاق اور کردار کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی شکل میں ہمیں عطا کی۔ اور عصا یہ مادی طاقت ہے، مٹیریل طاقت، جسے آپ فوجی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو طاقت آج کل ہے وہ ہے معاشی طاقت، کیونکہ فوج بھی پیسوں کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فوج کو چلانے کے لیے، جہازوں کو اڑانے کے لیے، بحری جہازوں کو چلانے کے لیے بہت زیادہ فنڈ چاہیے، ریسورسز چاہیے۔ تو جس قوم کے پاس، جس معاشرے کے پاس معاشی طاقت نہیں ہے آج کی دنیا میں، اس کے پاس عصا نہیں ہے، وہ مجبور اور محکوم اور مغلوب رہ سکتی ہے، وہ حاکم بھی نہیں ہو سکتی، اور کبھی برابری کی سطح پر آ کر غنیم سے، دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی۔ سورہ انفال کی
آیت نمبر 60 میں رب العالمین ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جہاں تک تمہارا بس چلے، مستطاعتم یعنی تم اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام دماغی صلاحیتیں، تمام جسمانی صلاحیتیں، تمام علمی صلاحیتیں، تمام تخلیقی صلاحیتیں، تمام معاشی صلاحیتیں، تمام معاشرتی صلاحیتیں، ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیز دوڑنے والے گھوڑے، ان کو بڑھاؤ تاکہ کیا کرو؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اپنے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر رعب ڈال سکو، ان پر ہیبت طاری کر سکو، ان کی برابری کر سکو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو، اور جب تم بات کرو تو وہ تمہاری بات کو سیریسلی سنیں، تمہاری بات کو ایک مجذوب کی بڑک سمجھ کر ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں، تمہیں وہ غور سے سنیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور ان دشمنوں پر بھی تم اپنی ہیبت طاری کرو جنہیں تم نہیں جانتے، وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، اللہ انہیں جانتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے تعلقات، کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کچھ ہوگا تو پھر ہی خرچ کرو گے، اگر ہے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، جسمانی طاقت بھی نہیں، معاشی طاقت بھی نہیں، معاشرتی طاقت بھی نہیں، میڈیا کی طاقت بھی نہیں، فوجی طاقت بھی نہیں، کوئی ٹریڈنگ کی طاقت بھی نہیں، تو پھر اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو گے؟ سامعین گرامی، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی تقریباً 1450 سال پہلے، تو اس وقت جو طاقت تھی وہ جسمانی طاقت، کیونکہ تلواروں کا اور نیزوں کا دور تھا، اور تیز دوڑنے والے گھوڑے، یعنی جو آلات حرب تھے، سامان حرب، اس میں گھوڑے جو تھے وہ سر فہرست آتے تھے۔ آج کے دور میں یہ قوت تبدیل ہو چکی ہے، یہ قوت دماغی قوت میں، یہ قوت علم کی قوت میں، یہ قوت معاشی طاقت میں، اور یہ قوت ٹیکنالوجی کی طاقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت کے گھوڑے آج کل کے F-16 ہیں، آج کل کے ڈرونز ہیں۔ آج کل قوت آتی ہے علم سے، انصاف سے، لا اینڈ آرڈر سے، معاشرے میں لوگوں کو سیفٹی اور سیکورٹی دینے سے، تحفظ دینے سے معاشرے سماجی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں، لوگ انفرادی طور پر بھی معاشی ترقی کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اخلاقی اور اقدار کی ترقی کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں حکومتیں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، عدلیہ انصاف دے رہی ہوتی ہے، اور فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی جان اور مال کو، تو لوگ پھر رزق حلال کماتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں، حکومت انہی پیسے کو عوام کی فلاح اور بہبود پر خرچ کرتی ہے، صحت پر خرچ کرتی ہے، تعلیم پر خرچ کرتی ہے، انصاف کی فراہمی پر خرچ کرتی ہے، بزنسز کو فروغ دیتی ہے، رزق حلال کمانے والے کو مراعات ملتی ہیں، رزق حرام کمانے والے کو سزا ملتی ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے، سماجی توازن برقرار ہوتا ہے، فوج بھی طاقتور بنتی ہے، عدلیہ بھی طاقتور بنتی ہے، جمہور اور پارلیمانی نظام اور سیاسی پارٹیاں بھی طاقتور بنتی ہیں، سب
اپنی اپنی حدود میں کام کرتے ہیں اور معاشرہ ترقی کی راہ پر، خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ ان اصولوں پر مسلم معاشرہ بھی چلے گا تو ترقی کرے گا، ان اصولوں پر غیر مسلم اور مشرک معاشرہ بھی چلے گا تو ترقی کرے گا، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ ایک ایک فرد معاشرے کا یہ مل کر قوم بنتا ہے، خاندان بنتے ہیں، قبیلے بنتے ہیں، قومیں بنتی ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ مومن کو اپنی فراست یوز کرنی پڑتی ہے۔ طاقتور بننے کے لیے ایٹم بم بھی ضروری ہے، طاقتور بننے کے لیے ویکسینز بھی اتنی ہی ضروری ہیں، F-16 بھی چاہیے، وینٹیلیٹرز بھی چاہیے، ڈرونز بھی بہت ضروری ہیں، سکول بھی بہت ضروری ہیں، آبدوزے بھی چاہیے، انصاف کا اور عدل کا نظام بھی چاہیے۔ سامعین گرامی، یہ جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر معاشرہ ایک خوشحال اور طاقتور بنتا ہے۔ اب یہ ہم کیسے کریں؟ حکومتیں تو چلیں، وہ تو جو کرتی ہیں وہ تو کرتی رہتی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ جذبہ ایمانی جو ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جذبہ ایمانی پر اخلاق اور کردار اور عبادات اور معاملات کی جو ہماری عمارتیں ہیں انہیں بلند و بالا کرنے کی اور خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو جذبہ ایمان بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ احتجاج اور خالی نعرے بیکار ہیں۔ کیا ہم حقدار ہیں کہ ہم ایک قوم کہلا سکیں، اور وہ قوم کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار کہلاتے ہیں؟ کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کی تعریف رب العالمین نے سورہ صف میں کی۔ اللہ کے بندے جن سے اللہ پیار کرتے ہیں وہ ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ ایک آرمرڈ آپس میں اسٹیل کی ایک دیوار کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہی سبق ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہی سبق ہم اپنی اس نماز میں سیکھتے ہیں۔ 5 وقت نماز صف در صف، ہجوم کی طرح بھی تو نماز ہو سکتی تھی، کوئی ادھر کھڑا ہے اور کوئی ادھر کھڑا ہے، جس کا جہاں دل کرے کھڑا ہو جائے، جب جس کا دل کرے بیٹھ جائے، جب جس کا دل کرے سجدے میں چلا جائے۔ اس طرح بھی تو نماز ہو سکتی تھی، اور انفرادی نماز ایسے ہی ہوتی ہے۔ اجتماعی نماز ایک ڈسپلن میں، ایک نظم و ضبط میں ہوتی ہے، ایک لیڈر کی قیادت میں، امام کی قیادت میں ہوتی ہے، صف در صف، صفیں صحیح ہیں، سیدھی ہیں، ایک تنظیم میں، ایک ڈسپلن میں۔ اور جب ہم اپنی نمازوں سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہم اس ڈسپلن کا، اس نظم و ضبط کا، اس تعلیم کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی لے کر باہر نکلتے ہیں؟ تاکہ باہر کی ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم نے کئی گھنٹے رہنا ہے، اور نماز میں تو شاید 10 منٹ 15 منٹ ایک نماز، اور پورے 5 نمازوں میں کو شاید 1 گھنٹہ صرف کرنا ہے، اور جو میں نے دن میں 12 گھنٹے باہر کی دنیا میں جاگتے ہوئے صرف کرنے ہیں، کیا اس دنیا میں میری اس ڈسپلن کی کوئی جھلک آ رہی ہے؟ سامعین گرامی، بڑی مشکل سے ہی کوئی جھلک نظر آتی ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے تاکہ ہماری باہر کی دنیا جو ہے اس میں ہم اس ضابطے کو وہاں پر باعمل اور با کردار مسلمان بن کر دکھا رہے ہیں۔ میری ٹریفک میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے، میرے محلوں میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے۔ میری دکان اندر سے صاف ہے تو میرا فٹ پاتھ بھی صاف ہونا چاہیے،
تھوڑی سی ایفرٹ ہی لگتی ہے، لیکن یہ چیزیں مل کر ایک مسلم معاشرہ بناتی ہیں۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنا کچرا باہر نہ پھینکوں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے برطانیہ کا سفیر ہم پر طنز کر رہا ہے، تمسخر اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور اس مذاق میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کوٹ کرتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور نظافت من الایمان، اور وہ کہتا ہے یہ قوم کیسی ہے کہ جس کا کچرا میں اٹھا رہا ہوں، اور یہ قوم ایسی ہے جب تفریح کے لیے نکلتی ہے تو اپنے پہاڑوں پر، اپنے پارکوں میں ان کو کچرے سے بھر دیتی ہے۔ یہ ہمارے قومی کردار کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اقبال نے جواب شکوہ میں اسی چیز کو قلم بند کیا تھا، اس نے مسلمانوں کی تن آسانی کا ذکر کیا انہوں نے، کہ ہم ہر کام چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کی ہمیں مل جائے، ترقی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، کام نہ کرنا پڑے، تن آسانی میں رہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ تم میں تو خودداری بھی نہیں ہے، تم میں تو وہ قومی غیرت بھی نہیں ہے، حمیت بھی نہیں ہے، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ وہ تمہارے اسلاف کی بات کر رہے ہیں، تم ہو گفتار سراپا، تم تو باتیں ہی بہت کرتے ہو، تم تو ٹاک شو صرف کرتے ہو، تم تو صرف تقاریر کرتے ہو، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ سامعین گرامی، آج ہم علم میں پیچھے ہیں، آج ہم صداقت میں پیچھے ہیں، آج ہم اخلاق میں پیچھے ہیں، آج ہم محنت میں پیچھے ہیں، آج ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں۔ پھر ہم باتیں کرتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کریں گے۔ دیوانے کی بڑک تو ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ 100 سالوں میں بھی یہ حالت اگر ہم بدلیں گے نہیں تو ہماری حالت زار یہی رہے گی۔ آج سے 100 سال سے بھی زیادہ پہلے سر سید احمد خان صاحب کی فرمائش پر مولانا حالی نے ایک مسدس حالی لکھی تھی، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے، بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ اور اس میں حالی نے اس وقت کی ہماری حالت زار کا ذکر کیا کہ کس طرح ہم غیر اقوام پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آج بھی وہی تقریباً حالات ہیں کہ آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ حالی نے کہا تھا اگر ہم پہننے کو ایک ٹوپی بنائیں، اگر ہم پہننے کو ایک ٹوپی بنائیں تو کپڑا باہر کی دنیا سے لائیں، جو سینے کو ہم ایک سوئی منگائیں، جو سینے کو ہم ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں، نہ پاس ہمارے چادر نہ بستر ہے گھر کا، نہ برتن ہے گھر کے نہ زیور ہے گھر کا، نہ چاقو نہ قینچی نہ نشتر ہے گھر کا، سراحی ہے گھر کی نہ ساغر ہے گھر کا۔ آج مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو پاکستانی پروڈکٹس بھی پڑی ہوتی ہیں اور چائنا کی پروڈکٹس بھی پڑی ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار کوئی پاکستانی پروڈکٹ چھوڑو، باہر کی پروڈکٹ امپورٹڈ چیز دکھاؤ۔ کیوں؟ پاکستانی
چیزیں پور کوالٹی کی، وہ کام صحیح نہیں کرتی، جو لکھا ہوتا ہے ان میں ہوتا نہیں ہے۔ تو ہماری حالت آج بھی یہی ہے، آج بھی ہماری سوئیاں نیڈلز امپورٹ ہوتی ہیں، سارا میڈیکل کا سامان جتنا بھی ہے وہ امپورٹ ہی ہو رہا ہے۔ ہم غیروں کی دنیا کے محتاج ہیں۔ پاکستان پوری دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بنگلہ دیش جو کپاس کا ایک پودا بھی نہیں اگاتا، اس کی جو کاٹن کی جو ایکسپورٹس ہیں گارمنٹ کی، وہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس سے ڈبل۔ وہ ہم سے دھاگا لیتا ہے، را مٹیریل لیتا ہے، اور اس میں اپنا علم اور دانش اور ٹیکنالوجی لگا کر اس کے وہ کپڑے اور خوبصورت گارمنٹس اور دنیا کے برانڈز کے لیے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل کی آبادی کتنی ہے۔ اسرائیل کی آبادی لاہور کی آبادی سے کم ہے، 90 لاکھ آبادی۔ اسرائیل کا رقبہ تقریباً 22,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے کوئی 7-8 شہر ملا لیں تو اتنا بڑا اسرائیل ہے، یعنی پورے پاکستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آزاد کشمیر کا جو رقبہ ہمارے پاس ہے، آزاد جموں کشمیر کا، اس سے آدھا ہے تقریباً اسرائیل کا، جو پورے اسرائیل کا رقبہ۔ لیکن جو اسرائیل کا جو ان کی انکم ہے پر کیپیٹا جس کو کہتے ہیں، یعنی فی کس سال کی جو ایک بندے کی آمدنی جسے جی ڈی پی پر کیپیٹا کہتے ہیں، وہ $45,000 سالانہ ہے۔ پاکستان میں فی کس سالانہ آمدنی $1,300۔ ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، اسرائیل کی آبادی 9 لاکھ، لاہور کی آبادی سے کم۔ دنیا کے امیر ممالک کی جب فہرست بنتی ہے تو وہ یہ جو فی کس آمدنی ہے اس کو آبادی کے ساتھ جب ضرب دیتے ہیں تو پورے ملک کی آمدنی بنتی ہے۔ اسرائیل کا نمبر 36واں نمبر بنتا ہے، ہماری آبادی کا وہ کچھ بھی نہیں، ایک شہر کی آبادی۔ ان کا نمبر 36واں، ہمارا نمبر 45واں بنتا ہے۔ 1960 میں آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں جو فی کس آمدنی تھی ایک شخص کی، وہ $100 تھی سالانہ، اور چائنا کی، ہمارے پڑوسی ملک کی آمدنی بھی تقریباً یہی تھی، شاید تھوڑی سی کم تھی اس سے۔ آج چائنا میں فی کس آمدنی سال کی جی ڈی پی پر کیپیٹا پر ایئر $10,000 سے زیادہ ہے، اور ہم 100 سے ترقی کر کے صرف $1,300 پہ آئے ہیں۔ امریکہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں تقریباً 90 لاکھ کے قریب، 80-90 لاکھ مسلمان ہیں امریکہ میں، یہودی اس سے کم ہیں۔ لیکن یہودی اپنی علم، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور علم میں اور محنت میں اور ترقی میں پچھلے 200 سال سے جب وہ ماریں کھا کر نکل رہے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ وہ امریکہ کی اکانومی پر، میڈیا پر، پالیٹکس میں چھائے ہوئے ہیں، اور مسلمان سکیٹرڈ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلمانوں میں آج حیدری فقر بھی نہیں ہے، دولت عثمانی بھی نہیں ہے۔ آج تحریک آزادی نسواں کی بات جو ہوتی ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون کون تھیں؟ ہماری والدہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ہماری والدہ تھیں جو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اسلام میں، حلقہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں، انصاف کے علم بردار، انصاف کی بات کرتے ہیں، انہیں وہ ایکویلٹی کی، مساوات کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے یروشلم میں، بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے، تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کیسے داخل ہو رہے تھے، کہ آپ کا غلام
اونٹ پر بیٹھا تھا اور آپ اس کی نکیل پکڑ کر داخل ہو رہے تھے. یہ فوٹو آپ نہیں تھا, فوٹو سیشن نہیں تھا, اس لیے کہ غلام اور آقا نے اپنی اپنی باری مقرر کی ہوئی تھی. غلام اور آقا کا جو فرق تھا وہ رینک میں تو تھا لیکن باقی چیزوں میں نہیں تھا. وہ ایک اخوت اور ایک مساوات اور ایک محبت کا دور تھا. آج ہمارے حکمران اور جتنے بھی آپ کو یہ جو سڑک پر بلٹ پروف گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور آگے پیچھے جو سیکورٹی کے اہلکار ہٹو بچوں کی صدائیں دے رہے ہوتے ہیں, ہوٹر چل رہے ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, یہ ہمارا ملک مقروض ہے, یہ اس قرضے کے پیسے پر بڑے اترا کر چلتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دو آدمیوں کے آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آقائے دو جہان کے سامنے, لیڈروں کے لیڈر کے سامنے ان کا پروٹوکول کیا تھا؟ ان کا پروٹوکول یہ تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں چلتا تھا. اور آج ہمارا پروٹوکول دیکھیں اور ہم پھر باتیں کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی دولت مسلمانوں کے لیے وقف تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے وقف تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اور اسلامی مملکت کے لیے استعمال ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ شجاعت حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت عمر کی, حضرت علی حیدر کرار کی شجاعت یوز ہوتی تھی. یہ مل کر ایک وننگ ٹیم بنتی تھی. دشمنوں پر ان کا رعب اور دبدبہ طاری رہتا تھا اور تلوار سے زیادہ یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے. سامعین گرامی, آج اسی علم اور ہنر اور اس محنت اور اس اخلاق اور اس کردار اور اس سچائی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے طریقہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کا. جذباتی تقریر کر کر, نعرے لگا کر اور آگ لگانے کی باتیں کر کر کچھ نہیں ہو سکتا. اپنے اندر آگ لگانے کی ضرورت ہے, سلگانے کی ضرورت ہے. سوئسائڈ بمبر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لانگ ٹرم پوری زندگی کے لیے 30 سال کی پوری لائف میں ایک جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اگر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے تو آج اللہ کے سامنے وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ رب کے حضور کہ میں 10 منٹ زیادہ کام کروں گا, میں زیادہ سچ بولوں گا, میں زیادہ ایمانداری اور محنت اور لگن سے کام کروں گا. میں 1 سال میں ایک کوئی نیا ہنر حاصل کروں گا اور اس ہنر کو اپنے تک محدود نہیں رکھوں گا, اس ہنر کو کم از کم 2 لوگوں تک اور سکھاؤں گا. چاہے وہ کوئی چھوٹا ہنر ہو, چاہے وہ بٹن ٹانکنے کا ہنر ہو, چاہے وہ کمپیوٹر کا ہنر ہو, کوئی ہنر ہو, بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا نیا ہنر سیکھوں گا, ترقی کروں گا اور معاشرے کو ہم ایک طاقتور اور ایک خوشحال معاشرہ بنائیں گے. یہ ہے طریقہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کا. میری زندگی میں بھی شاید نہ ہو, آپ کی زندگی میں بھی نہ ہو, لیکن یہ یقین ہے کہ جو ہماری نئی نسل آئے گی ان کی زندگی میں انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا, کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل, کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. باطل نے کھڑا نہیں ہونا لیکن حق نے کھڑا ہونا ہے اس کے مقابلے میں. حق اگر کھڑا نہیں ہوگا تو باطل تو رول کرتا رہے گا. حال ہی کی اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اس کا, اور بڑی خوبصورت دعا کی تھی حالی نے, طفیل رسول کا اور ان کی محبت کا یا رب, طفیل رسول کا اور ان کی محبت کا یا رب, ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب, پکڑ جلد ہاتھ اس کی امت کا یا رب, ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب, غبار اس سے جو دھوئے ذلت کا یا رب. انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے, انہیں
کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، کمی گاہ بازی یہ دوراں دکھا دے، جو ہونا ہے کل وہ آج ان کو سجھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ چھتوں کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے بارش سے پہلے، بارش ہو گئی تو چھتیں گر جائیں گی، طوفان سے پہلے سفینہ اور کشتی اور جہاز بنانے کی ضرورت ہے، طوفان آ گیا تو پھر سب کچھ ڈوب جائے گا۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے، اور ہمیں ایمان، اخلاق، کردار، علم، ہنر اور محنت میں ترقی کرنے اور پوری لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔